الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا قال لا فقيل له يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا فقال نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اور برادران عزیز، حج سے حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس موقع پر ان حاجیوں کے لیے کچھ باتیں عرض کر دی جائے کہ حج کے بعد وہ کیسے زندگی گزاریں اور ان کی زندگیوں میں کیا انقلاب آنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ تو جو حاجی حج کر کر آ رہے ہیں، گویا اس وقت وہ سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آ رہے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں اور اس حج کے جو اسباق ہیں اس پر توجہ کریں کہ زندگی میں وہ پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور بالعموم تمام ہی مسلمان حج کے ان اسباق پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کا ایک جائزہ لیں کہ یہ اسباق ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا درس جو حج دیتا ہے وہ انسان کے اندر جذبہ اطاعت کا درس دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ خود حاجی کو اس بات کی تربیت کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے۔ 8 ذو الحجہ کو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم مسجد حرام کے 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑ کر اب منی چلے جاؤ۔ یہاں اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کی مشق جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور کہے کہ نہیں میں تو مسجد حرام کو چھوڑ کر نہیں جاتا، منی میں جا کر کوئی کام تو ہے ہی نہیں، خالی 5 نمازیں پڑھنی اور کیا کرنا ہے، لہٰذا میں یہیں رہوں گا اور میں یہاں سے براہ راست عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤں گا، تو وہ خلاف سنت کا مرتکب ہوگا، اس کا حج سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ پھر جب مینا کا وہ وقت گزر گیا، اب اس کو حکم یہ ہو رہا ہے کہ میدان عرفات میں پہنچو اور وہاں مخصوص وقت تک تم کو رہنا ہے، اور وہ 9 ذوالحجہ کی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔
اب اس میدان عرفات میں رہ کر جہاں لاکھوں کا مجمع ہے اور بسا اوقات کسی حاجی کو سہولیات بھی مکمل نہیں ملتی اور اس کو مختلف مجاہدات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کبھی سامان آگے پیچھے ہو گیا، کبھی وقت پر کھانا نہیں ملا، کبھی اس کو بستر صحیح جگہ نہیں ملا، اور کبھی تقاضے کے لیے بہت دور جانا پڑا اور تکلیف ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف اس کو وہاں مواقع پیش آتے ہیں. تو وہاں بھی اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارا حکم ہے، اب تم نے یہاں پہنچ کر وقت گزارنا ہے، تکبیر تسبیح و تحلیل میں وقت گزارنا ہے، دعائیں کرنی ہیں. پھر جب وہ غروب آفتاب کو وہاں سے نکل رہا ہے، اب حکم یہ ہو گیا کہ تم نے مغرب یہاں نہیں پڑھنی، مغرب مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، اور وہاں عشاء کے وقت میں دونوں نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھنا ہے. یہاں بھی اس کے اندر جذبہ اطاعت کو پیدا کیا جا رہا ہے. پھر اس کو وہاں سے مزدلفہ کا وقوف کرا کے منا میں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج ایک جمرے کی رمی کرنی ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اور پھر منا میں آ کے مقیم ہونا ہے، راتیں منا میں گزارنی ہے، اور پھر اگلے 2 دن تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. اس پورے عمل کے اندر اس میں جذبہ اطاعت کو پیدا کیا جا رہا ہے. اب حاجی واپس حج سے آنے کے بعد اس بات کا مراقبہ کرے اور سوچے کہ کیا میرے اندر یہ جذبہ اطاعت موجود ہے ابھی؟ کیا خوشی اور غمی میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ ایک درس تو حج یہ اس کو دے رہا ہے. دوسرا درس یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے تو چاہے وہ اپنے مقام پر کتنا ہی بڑا کوئی افسر ہو، کتنا ہی بڑا کوئی بزنس مین ہو، کتنا ہی بڑا کوئی تعلیم یافتہ ہو، اس کو اپنی امتیازی شان ختم کر کے 2 سفید رنگ کی چادریں پہننا ہوتی ہیں جس کو احرام کہتے ہیں. اب چاہے وہ بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، وہ کہے کہ نہیں میں تو اپنے اسی لباس میں حج کرنے جاؤں گا جو میری ایک امتیازی شان رکھتا ہے، اور میں اپنے اسی جو ہے وہ ناز و نام کے ساتھ جاؤں گا جس طرح میں وقت گزارتا ہوں، تو اس کا یہ حج ادا نہیں ہوگا. اس کو اپنی وہ امتیازی شان ختم کرنی ہوگی، اپنے اندر سادگی پیدا کرنی ہوگی. پھر وہ 2 چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا جا رہا ہے، اور وہاں اس کو مزاج کے خلاف جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں ان کو برداشت کر رہا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ بے حیائی کا کام کرے، نہ گناہ کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے. تو حاجی کو حج درس دے رہا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. وہاں قسم قسم کے لوگ ہوں گے، بعض مزاج شناس نہیں ہوں گے، ان کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن وہاں حاجی کو اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ تم نے کسی بات کا وہاں اظہار نہیں کرنا، وہاں کوئی رد عمل نہیں دینا، بلکہ وہاں خاموشی سے اس وقت کو برداشت کر کے عبادت میں گزارنا ہے. اب حاجی آنے کے بعد یہ سوچے کہ میرے اندر سادگی آ گئی، کہ میرے اندر کی وہ انانیت اور تکبر ختم ہو گیا جس کا مجھے حج کے اندر درس دیا گیا تھا. اور وہاں ایک ہی صف میں ہم سب کھڑے تھے، وہاں کوئی تفریق نہیں تھی، نہ کالے کی نہ گورے کی، نہ امیر کی نہ غریب کی، نہ حاکم کی نہ رعایا کی، وہاں سب برابر تھے. 2 چادریں پہن کر اکٹھے دیوانہ وار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، منا میں رمی جمرات کر رہے ہیں، میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، یہ سارے وہ مناسک ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی تفریق نہیں، کوئی امتیازی شان نہیں. تو یہ درس اس کی زندگی میں آیا یا نہیں آیا؟ اور ہر شخص بھی یہ غور کرے کہ جو حج ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، ہماری زندگیوں میں سادگی آئی یا نہیں آئی؟ ہماری زندگیوں میں تواضع آئی یا نہیں آئی؟ تکبر اور انانیت کا بت ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اگر نہیں ٹوٹا تو وہ غور کرے کہ حج کر کر تو آ گیا لیکن حج کے سبق سے فائدہ نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد حاجی امن و امان کا درس لے کر آتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی حدود حرم میں وہ داخل ہوتا ہے، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی امن وہاں نصیب ہے. اور حکم یہ ہے کہ جانوروں کو شکار نہیں کرنا، وہاں کے پتوں کو توڑنا نہیں، وہاں کی گھاس کو کاٹنا نہیں. شجر و حجر، انسان و حیوانات، سب کو حرم کی زمین امن کا درس دیتی ہے. حج کرنے والا حرم میں جاتا ہے، اب اس نے وہ سبق اپنے اندر ضبط کیا یا نہیں کیا؟ آنے کے بعد وہ اپنی زندگی امن و امان کے ساتھ گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا؟ یہ یہاں بھی آ کے لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، یہاں بھی آ کے بدامنی پھیلا رہا ہے؟ اس پر وہ غور کرے. اسی طریقے سے حج ایک درس یہ دیتا ہے کہ وہاں انسان
مختلف لوگوں کے باوجود اختلاف نہیں کر رہا ہوتا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا حج ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بھی اختلاف کرتے ہیں، معمولی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، ورنہ اکثر حاجی جن کو حج کی توفیق ہوتی ہے ان کے مزاج میں ایک تواضع آ جاتی ہے، ایک مسکنت آتی ہے، اور ایک گریہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اندر سے ان کا جو نفس ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مختلف لوگوں کی باتیں سن کر وہاں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ تو یہ اتفاق و اتحاد کا درس جو حج دے رہا ہے، اختلاف سے بچنے کا جو درس دے رہا ہے، کیا واپس آنے کے بعد زندگی میں اس نے اس درس سے کوئی سبق حاصل کیا اور اس کی زندگی میں یہ سب چیزیں ختم ہو گئی؟ تفرقہ بازی، تفریق، اختلاف، اس سے وہ بچ گیا۔ انما المؤمنون اخوہ جو سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں، اس کا عملی نمونہ حج پیش کرتا ہے کہ وہاں سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، چاہے وہ افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو، ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، سب آپس میں بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو کیا واپس آنے کے بعد بھی ہماری یہی کیفیت ہے کہ ہم آپس میں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں؟ یہ یہاں آ کے ویسے ہی قومیت اور عصبیت کے بت تراش کر اس کی پوجا شروع کر دی کہ یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں قبیلے کا ہے اور یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ اگر حاجی آنے کے بعد حج سے یا کوئی مسلمان ان گندگیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ ان سے نکلے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، اسلام میں عصبیت کا کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ہے، اس میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ عصبیت کو جائز قرار دیا جائے۔ یہ تو جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ تو حج کا یہ سبق حاجیوں کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر جب وہ حج کے مناسک سے فارغ ہوا تو آخر میں وہ روضہ رسول پر وارفتہ اور دیوانہ وار جاتا ہے اور وہاں اپنی حاضری دیتا ہے، اور وہاں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ادب کے ساتھ روضہ رسول پہ حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، اور پھر وہاں اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ جو روضہ رسول کی حاضری ہے، جو دیار حبیب میں اس کی آمد ہے، یہ اس کو پیغمبر کی سنتوں کے اتباع کا درس دے رہی ہے۔ حاجی واپس آنے کے بعد یہ سوچے کہ کیا میں نے اس درس کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کیا یا نہیں کیا، اس کو پیدا کیا یا نہیں کیا، آنے کے بعد میرے اندر پیغمبر کی سنتوں کے اتباع کا مادہ پیدا ہوا یا نہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے، پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ وہ سنتوں سے جان چھڑاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے نہ کھانے میں سنت کا خیال ہوتا ہے، نہ پہننے میں، نہ رہن سہن میں، نہ وضاقت میں۔ تو ایسے حاجی کا حج کیا ہوگا کہ جس کو حج کا یہ سبق حاصل نہیں ہوا کہ پیغمبر کی اتباع کا مادہ پیدا ہو جاتا۔ صحابہ کرام میں اتباع کا کیسا مادہ تھا؟ حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، کیا وجہ ہے کہ وضو کے بعد آپ مسکرائے؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ وضو کے بعد ایسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں مسکرایا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ سنت ہے جو اختیاری سنت ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ وضو کے بعد انسان کو مسکرانا چاہیے۔ وضو کی جو سنتیں ہیں جن کا حکم ہے وہ تو الگ ہیں، قبلہ رخ بیٹھیں، مسواک پہلے کریں اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا وضو شروع کریں، دائیں طرف سے کریں، یہ سب سنتیں تو وضو کی ہیں، لیکن یہ سنت اس کا حکم نہیں ہے کہ وضو کے بعد انسان مسکرائے۔ لیکن چونکہ پیغمبر کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کا جذبہ اتباع سنت اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کی بھی اطاعت کی، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے بالخصوص تمام حجاج اور بالعموم تمام ہی مسلمانوں کو ان دروس کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں یہ پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، اللہ ہم سب کی زندگی میں ان کو پیدا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی جو ناسور کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور وہ برائی ہے جھوٹ بولنا۔ آج جھوٹ زبانوں پر اتنا عام ہو گیا، بلکہ اس کو شیر مادر سمجھ لیا گیا۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے، استاد شاگرد سے اور شاگرد استاد سے، چھوٹا بڑے سے اور بڑا چھوٹے سے، بے حجاب ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو اس جھوٹ کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ دکاندار دکان پر سودا بیچ رہا ہے تو جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے، ملازمت کرنے والا ملازمت کر رہا ہے وہاں جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنے سپروائزر سے یا اپنے باس سے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ توبہ جب کریں جب اس کو گناہ سمجھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن جبانا، آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، قال اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اور آج مسلمان معاشرے میں، سوسائٹی اور سماج میں جھوٹ کتنا زیادہ پھیل گیا کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال العبد یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ کہاں لے جاتے ہیں؟ فرمایا وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دم انسان کذاب نہیں بنتا، آہستہ آہستہ کذاب بنتا ہے۔ جیسے نیک عمل کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، انسان نیک بنتا ہے، ایسا ہی برائی کا برا اثر وہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ برا بن جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما یزال العبد یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ صدق کو اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صدیق بھی آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ صدیقیت کا ہے۔ نبوت کے مرتبے پہ آج کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا مرتبہ کسبی بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی عبادات اور طاعت سے اس کو حاصل کر لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو رسول بنانا ہے۔ اللہ اپنے اختیار سے اپنے بندوں میں سے کسی کو چنتا ہے نبی بنانے کے لیے۔ کوئی شخص اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، لیکن آدمی اپنی محنت سے صدیق بن سکتا ہے، سچا بن سکتا ہے۔ اگر سچ بولنے کا اہتمام کرے اور اتنا کرے کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جائے، وہ سچا بن جائے، صدیقین کے زمرے میں اس کا شمار ہو جائے۔ پھر یہ جھوٹ اور کذب یہ صرف ایک بیماری نہیں، بلکہ یہ کئی بیماریوں کو جنم دینے والی ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیات پر غور کریں، ہمیں معلوم ہوگا کہ یہی جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہی جھوٹ انسان کو ناشکرہ بناتا ہے، یہی جھوٹ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ویل ہلاکت و بربادی ہے ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ اور آگے فرمایا اثیم، افاق کے اوپر اسیم کا ترتب کیا ہے کہ جو افاق ہوتا ہے وہ اسیم بھی بن جاتا ہے۔ اسیم کا معنی بہت زیادہ اسم اور گناہ کرنے والا، تو ہر جھوٹا گناہگار ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا، جو جھوٹا ہو ناشکرہ ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں کفار کو مرتب کیا کاذب کے اوپر کہ جھوٹ بولنے سے ناشکری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، انسان ناشکرہ بنتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا قتل الخراصون، لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ اور ایک مقام پر جہاں نبی نے اہل کتاب کو مباہلے کی دعوت دی تو اس موقع میں فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم سب جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں اور ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جتنی یہ کائنات ہے، اس کی جتنی مخلوق ہے، سب اللہ کی رحمت کے سائے میں آرام کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے کا جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی روح سے اس کو اللہ کی رحمت سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ لعنت کے لفظ آئے اس کے لیے، اللہ کی لعنت ہو، لعنت کہتے ہیں البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ نے شیطان کو لعین قرار دیا،
جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، یہاں سے نکل جا، تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تو شیطان پر اللہ لعنت کر رہے ہیں اور یہاں جھوٹ بولنے والوں پر بھی اللہ لعنت کر رہے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، اللہ پر جھوٹ افطرا وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یہی جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں۔ اس کے برخلاف اگر انسان ایک جھوٹ سے بچے تو یہ جھوٹ بہت سی برائیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے اور جھوٹ سے بچنا کئی بیماریوں اور کئی گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میرے اندر 4 بری خصلتیں، 4 برائیاں میرے اندر ہیں، 4 گناہ میرے اندر ہیں، میں ان میں سے کسی ایک گناہ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، مجھے آپ کو بتلا دیں وہ کون سا گناہ ہے۔ سب نہیں چھوڑ سکتا، بڑا مشکل ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ میں بدکار ہوں، زنا کرتا ہوں۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ 4 گناہ میرے اندر ہیں، 4 بری خصلتیں میرے اندر ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک خصلت بتلا دیں میں اس کو چھوڑ دوں، باقی ساری نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ وہ شخص چلا گیا۔ رات کو اس کو شراب پینے کا دل چاہا، اس نے سوچا کہ اگر ابھی میں نے شراب پی لی اور صبح پیغمبر کی مجلس میں حاضر ہوا اور آپ نے پوچھا کہ شراب پی، اگر میں کہوں گا کہ شراب پی تو مجھ پر شراب کی جو سزا ہے وہ جاری کر دی جائے گی، اور میں کہوں گا شراب نہیں پی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، وعدہ خلافی ہوگی، لہٰذا شراب نہیں پیتا۔ اس نے شراب چھوڑ دی۔ پھر اس کے دل میں بدکاری کا خیال آیا تو اس نے اس موقع پر بھی یہ سوچا کہ اگر ابھی میں نے بدکاری کر لی اور صبح پیغمبر کے دربار میں مجھ سے پوچھ ہو گئی تو جواب میں اگر کہوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے تو مجھ پر اس زنا کی سزا کو جاری کیا جائے گا، اور میں کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو جھوٹ ہوگا جو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو اس نے وہ بدکاری بھی چھوڑ دی۔ پھر اس کو جب رات کافی گزر گئی، اندھیرا خوب پھیل گیا، چہل پہل ختم ہو گئی، تو چوری کا خیال پیدا ہوا کہ جا کے کسی گھر میں ڈاکہ مارتا ہوں، چوری کرتا ہوں۔ پھر یہی دوبارہ دل میں خیال آیا کہ میں تو وعدہ کر کے آیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر کل مجھ سے پوچھ لیا کہ چوری کی اور میں نے کہا ہاں کی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور میں کہوں گا چوری نہیں کی تو وہ جھوٹ میں جو ہے شمار ہوگا، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو اس نے اس رات میں کوئی گناہ نہیں کیا، صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میری وہ تینوں خصلتیں بھی چھوٹ گئیں۔ آپ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اب دیکھیے ایک جھوٹ چھوٹا، اس نے کتنے گناہوں سے انسان کو بچایا۔ انسان عزم کر لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے مجھے اس کے پاداش میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے، میں وہ نقصان برداشت کروں گا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ عزم کر لے۔ انسان تو انسان ہے، حشرات الارض جو چونٹیاں ہیں، زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ان کے ذریعے سے بھی بہت بڑے بڑے اسباق انسانوں کو دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مشہور امام ہے، محدث ہیں، 4 ائمہ میں چوتھے نمبر پر جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے مشائخ میں ایک شخص نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک چونٹی نکلی بل سے اور ایک ٹڈی مری ہوئی پڑی تھی۔ اس نے جا کر اس ٹڈی کے پر کو اپنے منہ سے پکڑا اور کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ چونٹی چھوٹی تھی اور وہ ٹڈی بڑی تھی، وہ اس کو کھینچ نہیں سکی، واپس چلی گئی، وہ بل میں چلی گئی۔ اب جب بل سے وہ نکلی تو اس کے ساتھ کئی چونٹیاں اور تھیں، یعنی اور چونٹیوں کو لے کر آئی کہ سب میری مدد کرو، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، ہماری خوراک ہے۔ تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس چونٹی کے جانے کے بعد اس ٹڈی کو ہاتھ سے اٹھا لیا۔ اب زمین پر وہ مری ہوئی ٹڈی نہیں تھی، وہ چونٹی آئی، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اچھی طریقے سے نظر نہیں آئی، واپس چلی گئی۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس کو رکھ دیا، وہ پھر آئی، پھر چلی گئی، پھر چونٹیوں کو لے کر آ گئی، تو میں نے پھر اس کو اٹھا لیا چونٹیوں کے آنے سے پہلے۔ تو ان سب چونٹیوں نے اس ایک چونٹی کو گھیرا اور گھیرنے کے بعد اس کو مار دی۔ یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا اور جا کر اپنے استاذ کو بتلایا کہ آج ایسا واقعہ ہوا کہ ایک چونٹی جو ٹڈی کا پر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی نہیں کھینچ سکی، اور میں نے اس کو پھر اٹھا لیا اور چونٹیاں آئیں اور ایسے واپس چلی گئیں۔
تو ان کے شیخ نے کہا دراصل ان سب چونٹیوں نے اس چونٹی کو جھوٹ بولنے کی سزا دی. ان کے خیال میں تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. وہ تو جا کر یہ بول رہی تھی کہ وہاں ہماری خوراک موجود ہے, آج ہم سب پکڑ کے اس کو لے آتے اور کھائیں گے, کئی ہفتوں کی ہماری خوراک ہو جائے گی. لیکن جب وہ چونٹیاں آئیں تو وہاں پہ وہ ٹڈی موجود نہیں تھی, اس لیے کہ ان صاحب نے اس کو اٹھا لیا تھا. تو دیکھیے وہ چونٹیاں جو حشرات الارض ہیں, ان کے ہاں بھی یہ احساس ہے کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے. یہ ایک سبق مل رہا ہے. یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جاہلیت میں جو کفار تھے, جو ہر قسم کے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے, وہ بھی اس کو گناہ سمجھا کرتے تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. جھوٹ بولنے کو بڑا گناہ سمجھا کرتے تھے. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تاجر کہتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر میری تجارت نہیں چلتی. مزدور ہو وہ جھوٹ بولتا ہے, گھر میں کام کرنے والی ماسی ہو وہ جھوٹ بولتی ہے. کس کس کا انسان رونا روئے, اور پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, جس میں توبہ بھی نہیں کرتے. اس لیے آج سے عزم کیجئے کہ ہم اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالیں. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے چاہے کوئی بھی نقصان ہمیں بظاہر نظر آئے, ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے, لیکن سچ بولیں گے. انجام کار اللہ نجات ضرور عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ بچاتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے. چند مواقع ایسے ہیں کہ ان میں جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. اس میں ایک موقع یہ ہے, کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے, یا کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے. مثلا شوہر کام پہ جا رہا ہے اور اس نے بیوی کو کہا کہ آج تم فلاں فلاں کام کر لینا, تو اس نے کچھ کام کیا اور کچھ نہیں کیا. شوہر کے آنے کے بعد اس کو خوش کرنے کے لیے کہتی ہے کہ آپ جب گئے تو میں نے تو پورے دل و جان سے سارے کام کر لیا, اور یہ بھی کر لیا, اور یہ بھی کر لیا, اور یہ بھی کر لیا. حالانکہ بہت سے کام نہیں کیے تھے. شوہر بڑا خوش ہو کے چلو میری بیوی نے میری اطاعت کر لی. کہیں جو ہے وہ شوہر نے بیوی کو آ کر کہہ دیا کہ تمہارے لیے میں مارکیٹوں میں فلاں فلاں چیز ڈھونڈتا رہا, فلاں چیز میں لے کر آیا, کچھ چیزیں مجھے نہیں ملی. حالانکہ اس نے کچھ نہیں ڈھونڈا تھا, بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ تمہاری محبت میں, تمہاری خواہش کے مطابق میں فلاں چیز ڈھونڈ رہا تھا. یا بیوی کے حسن کی تعریف کر رہا ہے اور وہ خلاف واقع کر رہا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ کہ بیوی کا دل خوش ہو جائے, تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی اجازت ہے. یہاں انسان جھوٹ بول کر یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ توریہ اختیار کرے. توریہ کہتے ہیں کہ ایسا لفظ بولے جس کے دو معنی ہوں, ایک قریب کا معنی, ایک دور کا معنی. بظاہر سننے والا قریب کا معنی مراد لیتا ہے, لیکن جو ہے وہ کہنے والے کی مراد دور والا معنی ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ میلے پر چلو, تو انہوں نے کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے توریہ کے طور پر کہا تھا انی سقیم. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت سارہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے, اور جو ہے وہ ظالم بادشاہ وہ یہ کرتا تھا کہ جس کے ساتھ جو بیوی وغیرہ ہوتی تھی تو اس کو زبردستی بلوا لیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا. لیکن اگر بہن وغیرہ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا. ان کو بھی پکڑ کے بلایا, انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے, کہا کہ میری بہن ہے. یہاں توریہ کیا تھا. حقیقت میں وہ ان کی اہلیہ تھی, لیکن ان کو بہن اس لیے کہا کہ دینی اعتبار سے انسانوں کے آپس میں بہن اور بھائی کا تعلق ہے. ایک باپ حضرت آدم اور ایک ماں حوا کی اولاد ہے سارے انسان. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو سب آپس میں بہن بھائی ہیں, سارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ, سارے ایمان والے بھائی ہیں. اس اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ہے. لیکن بظاہر جو اس کا مطلب قریب کا جو معنی تھا وہ یہی تھا کہ میری حقیقی ہمشیرہ ہے, اور اس نے وہ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ توریہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ صریح جھوٹ پھر بھی نہ بولے, کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے توریہ وغیرہ ہو جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے. دوسرا موقع یہ ہے کہ انسان جنگ کے اندر ہو اور دشمن کو شکست دینے کے لیے جھوٹ بول دے. مثلا تعداد کم ہے, اسلحہ کم ہے, لیکن وہ پروپیگنڈا کر کے جا کر کہتا ہے ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے, اتنی بڑی فوج پیچھے آ رہی ہے, اور اتنا ساز و سامان موجود ہے, جس کی وجہ سے دشمن مرعوب ہو جائے اور شکست کھا جائے, تو یہاں بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش. اسی طریقے سے دو لڑے ہوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو اور ایک آدمی کو پتہ ہو, وہ جا کر کہے کہ فلاں تو آپ کے لیے بڑی دعائیں کر رہے تھے, وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے, اور اس کو جا کر کہے کہ وہ آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے. اگر اس طرح جھوٹ بولنے سے, چاہے وہ گالیاں دے رہا ہو حقیقت میں, لیکن یہ کہے کہ وہ تعریف کر رہا تھا, اس کے نتیجے میں اگر ان کے دل جڑ جائیں تو یہ جھوٹ بولنا اس موقع پر عبادت ہے, گناہ نہیں ہے. یہ تین مواقع ذکر کیے گئے ہیں.
شوہر اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، لڑائی کے موقع پر، اور کسی دو لڑے ہوئوں کے آپس میں اصلاح کے لیے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس جھوٹ کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔